آج ہم ایک بہت ہی غیر معمولی شخصیت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ ان پر بات کریں گے۔ جی، جو نہ صرف ایک نامور شاعر تھے بلکہ اپنی قوم قبیلہ دوس کے سردار بھی تھے۔ بالکل، اور اس زمانے میں شاعری کی بہت اہمیت تھی، تو ان کا اسلام قبول کرنے کا سفر آج ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ ہاں، اور یہ معلومات ہمیں ایک تاریخی بیان طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اور تبلیغ سے ملتی ہیں۔ تو قصے کا آغاز ہوتا ہے مکہ سے۔ طفیل بن عمرو دوسی مکہ آتے ہیں اور آتے ہی قریش کے سردار ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جی فوراً، اس کی وجہ ظاہر ہے ان کی حیثیت تھی، وہ بااثر تھے، سردار تھے۔ اچھا، تو قریش کو فوراً یہ فکر ہوئی کہ کہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل نہ لیں، ان کی باتیں نہ سن لیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مطلب قریش نے کیا کہا طفیل رضی اللہ عنہ سے؟ انہوں نے خبردار کیا، کہا کہ دیکھیں یہاں ایک شخص ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ہماری قوم میں پھوٹ ڈال دیے، ہماری جماعت بکھیر دی ہے، اور ان کی باتوں میں تو جادو جیسا اثر ہے۔ جادو جیسا اثر؟ یہ کہا انہوں نے؟ جی ہاں، اور بڑی تاکید کی کہ آپ نہ ان سے بات کریں اور نہ ہی ان کی کوئی بات سنیں، بالکل بھی نہیں۔ تو یہ تو بڑا شدید دباؤ تھا، ایک قبیلے کے سردار پر دوسرے قبیلے والوں کا۔ بالکل، اور یہاں یہ بات غور کرنے کی ہے کہ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سمجھدار شاعر آدمی تھے، لیکن ابتدائی طور پر وہ بھی اس معاشرتی دباؤ، سنی سنائی باتوں سے متاثر ہوئے۔ صحیح۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت جو مروجہ نظام تھا اس کو چیلنج کرنے کے خلاف کتنا سخت ماحول تھا۔ بالکل، تو اس دباؤ کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات مان لی؟ جی، وقتی طور پر انہوں نے احتیاطاً اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی۔ روئی کانوں میں؟ ہاں، تاکہ غلطی سے بھی کوئی آواز، کوئی کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تک نہ پہنچ جائے۔ اچھا، لیکن کیا وہ اسی پر قائم رہے؟ نہیں، یہی تو اصل بات ہے۔ وہ کعبہ کے پاس گئے اور وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ اب روئی تو کانوں میں تھی، لیکن اللہ کی مرضی، کچھ نہ کچھ آواز تلاوت کی ان کے کانوں میں پڑھی گئی۔ تو روئی کے باوجود آواز پہنچ گئی، قدرت کا کرنا۔ جی ہاں، اور جب آواز کان میں پڑی تو انہوں نے فوراً سوچا، خود سے کہا، ارے میں تو سمجھدار آدمی ہوں، شاعر ہوں، اچھے برے کلام میں تمیز کر سکتا ہوں، تو سننے میں کیا حرج ہے، کیا ڈر ہے؟ بات اچھی لگی تو مان لوں گا، بری لگی تو رد کر دوں گا۔ یعنی اپنی عقل استعمال کی۔ بالکل، یہ سوچ کر انہوں نے کانوں سے روئی نکال دی۔ تو ذاتی فہم نے آخرکار سماجی دباؤ پر غلبہ پا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے سنا؟ جی، نماز ختم ہونے کا انتظار کیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئے۔ اچھا، اور سارا ماجرا سنایا کہ قریش نے مجھ سے کیا کیا کہا ہے، اور پھر درخواست کی کہ آپ اپنی بات پیش کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور پھر قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ اور اس کا کیا اثر ہوا طفیل رضی اللہ تعالیٰ پر؟ اثر تو فوری تھا، گہرا تھا۔ قرآن سنتے ہی وہ بے اختیار پکار اٹھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہا، خدا کی قسم، میں نے آج تک اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے بہتر کلام کبھی نہیں سنا۔ سبحان اللہ۔ اور بس اسی وقت، اسی لمحے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تو واقعی ایک فیصلہ کن لمحہ تھا، جب براہ راست تجربے نے، قرآن سننے نے، ساری سنی سنائی باتوں کو ایک طرف کر دیا۔ بالکل، افواہوں اور حقیقت کا فرق واضح ہو گیا۔ یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد طفیل رضی اللہ عنہ نے کیا سوچا؟ انہوں نے فوراً اپنی قوم کا سوچا۔ وہ اپنی قوم میں بااثر تھے، سردار تھے، تو ارادہ کیا کہ واپس جا کر انہیں بھی اسلام کی دعوت دیں گے۔ اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ درخواست بھی کی؟ جی، انہوں نے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا ہو جو میری قوم کے لیے دلیل بنے، مددگار ثابت ہو۔ تو کیا انہیں کوئی نشانی ملی؟ جی ہاں، دعا قبول ہوئی۔ جب وہ واپس اپنی قوم کے علاقے کے قریب پہنچے تو ان کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نور روشن ہو گیا، بالکل چراغ کی طرح۔ پیشانی پر نور؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ حیرت انگیز، بالکل۔ لیکن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خدشہ ہوا۔ کیا خدشہ؟ انہیں ڈر لگا کہ کہیں میری قوم یہ نہ سمجھ لے کہ دین بدلنے کی وجہ سے سزا کے طور پر میری شکل بگڑ گئی ہے۔ اچھا، ہاں، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے پھر دعا کی کہ یا اللہ، یہ نور میرے چہرے کے علاوہ کہیں اور منتقل فرما دے۔ اور کیا یہ دعا بھی قبول ہوئی؟ جی ہاں، وہ نور ان کی پیشانی سے ہٹا اور ان کے کوڑے
یعنی جو عصا یا چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی اس کے سرے پر منتقل ہو گیا۔ کوڑے کے سرے پر؟ جی، اور وہ ایسے چمکنے لگا جیسے کوئی روشن قندیل ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اسی نشانی کی وجہ سے انہیں ذی نور یعنی نور والا کا لقب ملا۔ ذی نور، نور والا۔ جی، یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایک بصری پیغام بھی تھا۔ کس طرح؟ کہ جو ممکنہ منفی تاثر تھا نا، جی، دین بدلا، شکل بگڑ گئی، وہ ایک اعزاز میں بدل گیا، نور والا۔ واقعی یہ نشانیوں اور ان کی تشریح پر غور کرنے کی بات ہے۔ اچھا، تو جب وہ نور والے بن کر گھر پہنچے تو پھر کیا کیا؟ گھر پہنچ کر سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی۔ وہ عمر رسیدہ تھے۔ والد نے کیا کہا؟ انہوں نے پوچھا، بیٹا اب تمہارا دین کیا ہے؟ تو فیل رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو والد نے فوراً کہا، بیٹا جو تمہارا دین وہی میرا دین۔ فوراً مان گئے؟ جی، پھر اپنی اہلیہ کو دعوت دی، وہ بھی فوراً مسلمان ہو گئے۔ یعنی گھر والوں نے، قریبی خاندان نے تو فوراً قبول کر لیا۔ ہاں، والد اور بیوی نے فوراً قبول کیا۔ مگر پھر قوم کا کیا رد عمل تھا، قبیلہ دوست کا؟ وہاں معاملہ ذرا مختلف رہا۔ جب انہوں نے اپنی پوری قوم کو اسلام کی دعوت دی تو ان کا جو ابتدائی رد عمل تھا وہ مثبت نہیں تھا۔ اچھا، مطلب انہوں نے انکار کیا؟ جی، ماخذ میں آتا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر قبول نہیں کیا اور قصہ وہاں جاری ہے کہہ کر ایک طرح سے رک جاتا ہے، مطلب آگے کی تفصیلات اس بیان میں فوراً نہیں ملتی۔ تو گویا خاندان کی حمایت تو ملی، لیکن پوری قوم کو ایک ساتھ لانا وہ ایک الگ مرحلہ تھا، ایک چیلنج تھا۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر شک سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں، جو سنی سنائی باتوں اور معاشرتی دباؤ کی وجہ سے تھا۔ صحیح۔ پھر براہ راست تجربہ ہوتا ہے، یعنی قرآن سننا جو یقین میں بدل جاتا ہے، اور پھر الہی نشانی وہ نور اس یقین کو اور پختہ کرتی ہے۔ جی، قریبی خاندان تو ساتھ آ جاتا ہے، لیکن وسیع تر قوم کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو یہ دکھاتا ہے کہ دعوت کا کام، خاص طور پر جب جڑیں گہری ہوں روایات کی، وہ صبر آزما ہوتا ہے۔ بالکل، اثر و رسوخ کے باوجود بھی۔ تو آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں غور و فکر کے لیے، جی، کہ کیسے ذاتی یقین، سچائی کا اپنا تجربہ، معاشرتی مخالفت اور جو قائم شدہ نظام ہوتا ہے اس کے دباؤ سے ٹکراتا ہے۔ خاص طور پر جب کوئی طفیل رضی اللہ جیسی حیثیت رکھتا ہو۔ یہ اندرونی کشمکش اور بیرونی جدوجہد یہ آج بھی ہمارے لیے بہت متعلقہ ہے۔ بالکل۔